الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد عن مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ معزز سامعین کرام، اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے صلح حدیبیہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں مدینہ منورہ سے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ مکہ مکرمہ سے یہ خبر اڑائی گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے اسے بیعت لی۔ بیعت کس بات کی تھی کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہم بدلہ نہیں لے لیں گے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، جان اور مال کی قربانی ہم دے دیں گے، سب کچھ گوارا ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ ہم لیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ جنہوں نے آپ سے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ جو صحابہ بیعت لیے تھے اس میں سے ایک صحابی یہ بھی ہیں مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کتاب الرقاق کے اندر۔ مرداس اسلمی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، اس روئے زمین کے اوپر سے جو نیک لوگ ہیں ایک کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یذهب الصالحون الاول فالاول، جو نیک ہیں جو اللہ والے ہیں دنیا سے ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ اور صالح کہتے ہیں ایسے انسان کو جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو، سنت رسول پر عمل کرنے والا ہو۔ تو نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، اور اس روئے زمین کے اوپر جو کے کچڑے کے مانند یا کھجور سے جو کچڑا نکلتا ہے، جو اور کھجور سے نکلنے والے کوڑے کچڑے کے مانند لوگ باقی بچیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، اس روئے زمین سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے، کوڑے کچڑے کے مانند لوگ باقی بچیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ کیلا آپ خریدیے، کیلا کھانے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ چھلکا انسان کوڑے دان کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اب وہ کچڑا کہاں جاتا ہے، کیا ہوا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم بسکٹ خریدتے ہیں، بسکٹ ہم کھا لیے، اس کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کو ہم اٹھا کر کے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ تھیلی کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب نیک لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، کمینے قسم کے لوگ، گنہگار قسم کے لوگ، رذیل قسم کے لوگ، کوڑے کچڑے کے مانند لوگ جب باقی بچیں گے، جن کے ہاں ایمان تو ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا، ایمان تو ہوگا لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، کوڑے کچڑے کے مانند لوگ باقی بچیں گے، لا یبالہم اللہ بالۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا جیسے ہم اور آپ کوڑے اور کچڑے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر نیک لوگوں کا وجود دراصل اس کائنات کا وجود ہے، لہٰذا ہمیں نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، علماء کی، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جس دن وہ دنیا سے چلے جائیں گے اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اس دنیا کے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔